اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. عزیزان محترم، اس سوال کا جواب ابھی میں عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے آپ ذرا 3 چیزیں سمجھ لیں جو آپ فقراء اولیاء کے لیے ضروری ہے. ایک ہوتا ہے حسن خلق، جس کو خلق حسین کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے خلق کریم، ایک ہوتا ہے خلق عظیم. کتنے ہو گئے خلق؟ 3 قسم کے. خلق حسین جس کو حسن خلق عام کہتے ہیں، یہ وہ ہے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کہتے. جو اس نے کہہ دیا آپ خاموش ہو گئے، اس کا جواب نہ دیا. یہ علامت ہے نیک آدمی کی کہ اچھا آدمی ہے، بد زبان نہیں، بد اخلاق نہیں. خلق کریم یہ ہے کہ کسی نے بدخلقی اور بد زبانی کا پورا اظہار کیا، آپ کے مقابلے میں آیا، آپ بجائے اس کے جواب کے اس پر کرم نوازی فرمانے لگ گئے کہ نہیں حضرت غلطی ہے، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ کی بڑی شان ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کو خوش کرنے پر لگ گئے تاکہ یہ دل سے ناراضگی کو اتار دے. میرے میں یہ معاملہ نہیں ہے. وہ سختی کرتا آ رہا ہے، آپ نرمی کی طرف بڑھتے جا رہا ہے. اس کی سختی کی انتہا نہیں، آپ کی نرمی کی انتہا نہیں. اس کا نام ہے خلق کریم. یہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو عطا فرماتے ہیں. اولیاء اللہ کو عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ کہ جب ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، والکاظمین الغیظ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. چل میں تیرے سے کیا بدلہ لینا ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ جنتی کی، ولی کی. ایک ہے خلق عظیم، وہ سختی کر رہا ہے، سختی کا جواب نہیں بلکہ اس پر آپ کے انعام بڑھتے جا رہے ہیں. وہ زیادتی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ انعام سے نوازتے ہیں. اس کے ظلم کی انتہا نہیں، آپ کی کرم اور سخاوت کی انتہا نہیں. یہ خلق عظیم، یہ میرے نبی کا خلق ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. جتنی کسی کی شدت بڑھتی جاتی تھی میرے نبی کے اتنے انعام بڑھتے جاتے تھے. پھر یہ آپ کے اخلاق کریمہ عظیمہ امت کے اندر تقسیم ہوئے ہیں. جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں، ایک صفت بھی میرے اللہ کی یا میرے نبی کی ایک ہی صفت جس میں پائی گئی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. ایک شخص اللہ کی پائی جائے یا میرے نبی کی پائی جائے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. میرے عزیزوں،
جہنم میں جا کر پھر جنت میں جانا جو کوئی کمال تو نہیں ہے. جہنم میں داخل ہو کر پھر جنت میں جانا ہے. کتنے لکھوں سال تک کہا جائے گا یہ جہنمی ہے جی، لکھا ہوگا یہ جہنم، ان کو ورشا یہاں لگی ہوئی بس یہ جہنمی ہے. بھائی ہر بندہ پہچانے کا یہ جہنمی ہے جہنمی ہے. وہ بڑے شرمسار ہوں گے. جس طرح یہ محلہ ہوتا ہے نا، یہ عیسائیوں کا محلہ ہے، یہ قصابوں کا محلہ ہے، یہ فلانوں کا محلہ ہے، ہوتا ہے نا چھوٹی قوموں کی. ان کو کہا جائے گا یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی کہا گیا. یعنی جو جہنم میں چلا گیا میرے عزیز، خدا زندگی بھی دے، دین بھی دے، مرکز بھی دے، اور چلانے والا بھی دے، پھر بھی جہنم میں جانا ہے. پھر عزت کیا، عظمت کیا، پھر فائدہ کیا ہے؟ سمجھائے. اس واسطے میرے عزیزو فرمایا کہ پیر خدا حاکم مطلق شناس، پیر خدا حاکم مطلق شناس، تا برائے فخر کر دے حق شناس. پیر کامل صورت جلیلہ، پیر کامل صورت جلیلہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. فرمایا کہ اپنے پیر کو مطلق حاکم سمجھ لے، جو وہ کہہ دے چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے. دین کے معاملے میں ہمیں سمجھ کی ضرورت نہیں ہے، اطاعت کی ضرورت ہے. اگر کوئی سمجھ کے چلے گا تو کبھی وہ مقام نہیں پائے گا. یہاں تو سمجھ کی ضرورت نہیں ہے، اطاعت کی ضرورت ہے. استاد طالب علم کو کہتا ہے کہ بیٹا کہو یہ الف، وہ کہے الف جو ہے کیسے مانوں یہ الف ہے، یہ کھڑی ہے، یہ ایسے کیوں نہیں، ایسے کیوں نہیں. وہ طالب علم کبھی عالم نہیں بن سکے گا، علم نہیں آئے گا. استاد کے کہنے پر کہے گا کہ یہ الف ہے، کہے گا واقعی الف ہے. وہ پڑھائے گا یہ با ہے، وہ کہے گا واقعی با ہے. اگر کہ یہ کیا ہے کہ الف کھڑی ہو گئی، با پڑی ہو گئی، کھڑی کو دیکھیے یا پڑی کو دیکھیے استاد کیا کہہ رہا ہے. آئے بات ہے، جب ترکیر شروع ہو جائے گی نہ اس کو الف آئے گی نہ با آئے گی، ساری زندگی وہ کیا ڈھنگے ہی چلائے گا، اور کام تو کوئی ہے ہی نہیں. اس کا کام پھر کیا بن جائے گا. یعنی اطاعت ہر کام کے اندر ضروری ہے. جب اطاعت پائی جائے گی تو پھر معاملہ ہی کچھ ہوگا. فرمایا پیر خدا حاکم مطلق شناس، پیر خدا حاکم مطلق شناس، تا برائے فخر کر دے حق شناس. اپنے پیر کو مطلق حاکم سمجھ، جو وہ کہتا ہے تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو کرتا جا. جب تو کرتا جائے گا چڑھتا جائے گا. فخر کی لائن ایسی ہے کہ بغیر پیر کے چڑھائے کے کوئی چڑھتا نہیں ہے. یہ واسطے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے عجیب واقعات اس پر لکھے ہیں. یہ فرمایا پیر کامل صورت جلیلہ، پیر کامل صورت جلیلہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. جب پیر کامل مل جائے فرمایا وہ میرے اللہ کا سایہ تیرے پر آ گیا ہے، اللہ کا سایہ تیرے سر پہ آ گیا ہے. اب تجھے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اب سارے بوجھ وہی اٹھا کے چلے گا، وہی توجہات کے ذریعے تیری منازل طے کرے گا. جس سے مولا روم نے فرمایا کہ من جو یمو بادری راہ اشیر، من جو یمو جی سے پسو
راہ اسیر، پیر جو یمو پیر جو یمو پیر پیر۔ مولانا فرماتے ہیں جب مولانا روم کے پاس مولانا روم پہنچ گیا تو خواجہ شمس تبریز کے پاس، تو کہنے لگے میں اب رشتے آسمان کے میں نہیں تلاش کرتا، بس میرا معاملہ یہ ہے کہ پیری کو تلاش کرنا تھا۔ پیر نے کہہ دیا، اطاعت کے لیے کھڑا ہو گیا، آگے اڑا کر لے جانا اس کا کام ہے، توجہ دینا اس کا کام ہے، چاہے وہ عرش کا طواف کراتا رہے یا چاہے لا تعین تک پہنچاتا رہے، یہ اسی کا کام ہے اور میرا کام نہیں ہے۔ میں نے تو اس کی اطاعت کرنی ہے، جہاں جہاں بھی وہ پہنچا دے میں تو اس کے پیچھے ہی چلتا جاؤں گا۔ تو من جو یمو جیجے پسو راہ اسیر، پیر جو یمو پیر جو یمو پیر پیر۔ مولانا روم نے پھر ایک واقعہ دکھائے۔ ایک چونٹی تھی مابر النہر میں، اللہ سے دعا مانگتی تھی، اللہ مجھے اپنا گھر دکھلا دے، تیرے گھر کو میں دیکھوں۔ تھی چونٹی، اب جب چونٹی کھچیتی رہی مانگتی رہی، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کبوتروں کے کچھ چند کبوتر خدا نے مابر النہر میں بھیج دیے۔ کبوتر آپس میں کلام کرنے لگے، بھائی جلدی جلدی دانے کھا لو جو ہم نے بیت اللہ شریف پر پہنچنا ہے، کیونکہ ہمارا گھر وہیں ہے۔ چونٹی نے سن لیا، چونکہ جانور جس کا میں نے حدود کی ساری بات آپ کو سمجھائی دی، آپ کو پتا ہے نا، ہر پرندے کو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے اپنے اپنے علاقے کا۔ اب جب یہ بات ہوئی، جب وہ چن رہے تھے، ایک کبوتر کے پاؤں پر چڑھتی اس کے بالوں کے نیچے آ گئے تاکہ ہوا سے اڑ نہ جاؤ، جو نیچے اندر والے بال تھے اس میں پہنچ گئے۔ اب کبوتر نے دانے کھائے، اب وہ چل پڑے، اڑتے یہاں تک کہ وہ کبوتر بیت اللہ شریف کی چھت پر پہنچ گیا۔ ایک دوسرے کہہ رہے یہ ہے ہمارے رب کا گھر جس پر اب ہم پہنچے ہیں۔ چونٹی نے بات سنی، وہیں سے اتر کے آگے پھر بیت اللہ شریف کا طواف کرنے لگ گئی، اوپر چھت کے اوپر طواف کر رہی ہے۔ تو مولانا روم اس پر فرماتے ہیں کہ ہم چونٹیاں ہم کہاں پہنچے، ہمیں بال اور کبوتر چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ من جو یموزی سے پسو راہ اسیر، من جو یموزی سے پسو راہ اسیر، پیر جو یمو پیر جو یمو پیر پیر۔ میں آسمان کے رستے اب نہیں تلاش کرتا کہ میں کیسے اوپر جاؤں، پیر تلاش کرنا ہے، پیر تلاش کرنا ہے، پیر ہی کو تلاش کرنا ہے۔ وہ مل گیا، اب وہ جانے اور رستے جانے، اب وہی ہمیں ساتھ لے جائے گا۔ یہ مولانا روم نے یہ فرمایا۔ تو میرے عزیزو، خلق عظیم یہ امت کے اندر تقسیم ہوا ہے، میرے نبی کی ہر صفت امت کے اندر تقسیم ہے۔ خلق عظیم جس میں پایا گیا، بڑی شان والا وہ شخص بن گیا، اور یہ پایا بھی جب جاتا ہے جب ولایت کے انوارات سے منور ہو جاتا ہے۔ عبادت میں اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر میں نے عرض کر دی ہے کہ حسن دینی اخلاق کی 3 قسمیں جو میں نے بیان کی ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں طریقہ نماز جنازہ اور اس کی سنت فرض واجب بتا کر اجر عظیم لیں۔ اب یہ میں آپ کو نماز جنازہ یہ سناؤں یا کتاب سے لے کر چلوں گا تو سارا سناؤں گا، آپ کا کیسا فیصلہ ہے؟ اب چلنا ہے کہ اب آج چلنا ہی نماز جنازہ ہے، پھر یہ ترتیب کے ساتھ سارا چلتا جائے گا۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ سارا سمجھ جائیں گے کیا ہے تو کیسی ہے تو کس طرح۔ آج اس کی ابتدا کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ پر میرے پر فرمائے آمین۔
سارے آپ درود پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب احکام الجنائز، جنائز یہ کیا ہے؟ اب آپ سمجھیں، اللہ آپ پر میرے پر فرمائے، فرمایا سنت آپ سمجھنا، جو سنت توجیہ المقتدر للقبلۃ علی یمینہ، جس انسان پر موت آ رہی ہے، آپ پاس بیٹھے ہیں، اب آپ کے لیے سنت کیا ہے؟ اس کے سانس نکلتے ہی اس کے چہرے کو قبلہ کی طرف پھیر دیں۔ پہلی سنت کیا ہے؟ کیونکہ جب موت آ رہی ہوتی ہے نا، الیاذ باللہ میرے عزیزو، اب سوئیاں بدن میں چبھیں کتنی تکلیف ہوگی، آگ بدن پر جلائے کتنی گرم گرم دعا کر کے داغ دیتے جائیں کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ سب تکلیف آسان ہے موت کے مقابلے میں۔ موت کتنی سخت چیز ہے جو ہم پر آنے والی ہے، دعا کرو شہادت کی موت ملے۔ فرمایا جب محتضر دیکھو کہ اب اس کے پاس کیا ہے، ملائکہ موت کے آ چکے ہیں، کیونکہ انسان کا معاملہ یہ ہے، اسرائیل علیہ السلام کے سامنے ایک تھال رکھا ہوا ہے بڑا، ساری زمین اس کو اتنی نظر آتی ہے جتنا یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب جب ایک چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، جی ہے جی ہے جی ہے جی ہے، نتیجہ دیکھ رہے ہیں نا، اب اسرائیل علیہ السلام کے سامنے سارے انسان یوں نظر آتے ہیں، ہر ایک کے نام سے، قوم سے، وضعیت سے، گھر سے، جگہ سے وہ واقف ہے۔ زمین جو ان کے سامنے تیلی کی طرح ہے۔ اب ایک پتا گرتا ہے اس میں، آپ کے اس سامنے جو پڑا ہے جگہ پڑا ہے اس کے اندر پتا گرتا ہے، اس کو یوں اٹھاتے ہیں، نام لکھا ہوا ہوتا ہے فلانا، اس ٹائم پر اس کی موت آنی ہے۔ 40 دن پہلے پتا گرتا ہے، 40 دن آسمانوں میں انسان مردہ سمجھا جاتا ہے، پہلا پتا گرتا ہے۔ اب جب وہ گرتا ہے تو ایک طرف لکھا ہوتا ہے اس کا نام، جگہ، محلہ، وہاں فلانی جگہ، فرشتوں کو پتا ہے، ایک تو وہ، دوسری طرف لکھا ہوتا ہے شقی یا سعید، الیاذ باللہ، یہ نیک بخت ہے یا خدا کا دشمن نافرمانا ہے۔ اس کے مطابق اگر شہید لکھا ہوا ہے، اسرائیل علیہ السلام کے پاس فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، 500 فرشتے بھیج دیے جاتے ہیں کہ جنت سے کیا ہے نا لباس لے جاؤ، روح کو عزت کے ساتھ تم نے لانا ہے۔ اب فرشتے پہنچ جاتے ہیں، فرشتے پہنچ گئے، مومن آدمی جو پڑا ہوتا ہے بیمار، دور سے دیکھتا ہے کہ وہ کون آ رہا ہے، کون پہچانتا ہے، دیکھتا ہے بار بار کون آ رہا ہے، اسے پھر نظر وہ دور ہوتے 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 قریب آ جاتے ہیں، پہچان جاتا ہے کہ اب یہ فرشتے جان لینے والے آ گئے ہیں۔ وہ فرشتے آ جاتے ہیں، جب وہ فرشتے آ جاتے ہیں، 4 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے ایک بندے کے روح نکالنے میں، 5 میں خود اسرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اب وہ فرشتے جو جنت والے آئے ہیں، شہید کے لیے آئے ہیں، اب گھر والوں کے لیے یہ ہے اس کے جیب سے نوٹ نکالنے، کیونکہ تصویر پر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تصویر پر 4 فرشتے جان نکالنے کے لیے باقی رحمت بن کر آتے ہیں، باقی 496 رحمت بن کر آتے ہیں، 4 جان نکالتے ہیں۔ تصویریں نکال لو، فوٹو نکال لو، جس مکان میں ہے سارا خالی کر دو، کوئی فوٹو، کوئی تصویر، کوئی گندی چیز، کوئی گھر میں کتا، کوئی قریب نہ ہو، یہاں تک کہ حیض نفاس والی عورت بھی پاس نہ آئے، حیض نفاس والی
اور بھی پاک لائے۔ اگر بیمار تھا، پیشاب کرتا تھا تو اس کا کوئی برتن پڑا اس کو اٹھا دو، تاکہ ان تمام چیزوں سے فرشتہ داخل ہو نہیں ہوتا۔ اب جب فرشتہ داخل نہیں ہوتا، رحمت والے تو رک گئے، اب شدت والے لوگ موجود ہوں گے۔ رحمت والے جب فرشتے نہیں آتے پھر عذاب والے تو ہر حال میں آتے ہیں۔ جس طرح ایک شخص نے کہا تھا کہ مولوی صاحب کو، میں کتے کو اپنے ساتھ باندھتے رکھتا ہوں، کیوں کہ میرے پاس فرشتے آئیں گے ہی نہیں، نہ میں مروں گا۔ فرمایا جو فرشتے کتے کو ماریں گے نہ تجھے بھی وہی ماریں گے، جو فرشتے کتے کو موت دیں گے نا تیرے بھی وہی موت دے دیں گے۔ وہ رحمت والے فرشتے اور ہوتے ہیں، عذاب والے تو پہنچ ہی جاتے ہیں چاہے جہاں چلے جاؤ۔ اب وہ یہ سارا گھر یہ کر دیا، اس کے ارد گرد کلمہ اونچی اونچی آواز سے پڑھ، اس کو نہ کہیں، اونچی اونچی آواز سے کلمہ شروع کر دیں، یاسین شروع کر دیں، تاکہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ یاسین کے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے کہ میت پر موت آسان ہو جاتی ہے۔ یاسین پڑھنا شروع کر دیں، وہ ادھر شروع کر دے، وہ ادھر شروع کر دے، کلمہ شروع کر دے، کیونکہ جب وہ کلمے کو سنے گا نا اس کی زبان سے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل آئے گا۔ جب ایک دفعہ سن لو کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے پھر خاموش ہو جاؤ، اس سے بات نہ کرو کہ تیرا کیا حال ہے، تیرے پیچھے کیا کریں گے، تیرے بچے رو رہے ہیں، ہائٹ جا رہا ہے، چیخنا چلانا پیٹنا سر پھوڑنا یہ نہیں کرنا، بالکل، تاکہ اس کو ایمان کے ساتھ ضرورت ہونے دو۔ جب وہ کلمہ پڑھ لے مت اس کے ساتھ خطاب کرو، تاکہ آخری کلام اس کی کلمہ ہی ہو، اس کی آخری کلام کلمہ ہی ہو، تاکہ ایمان کے ساتھ دنیا سے وہ چلا جائے۔ یہ کرنا ہے ہم نے۔ اب یہ ہوتا ہے معاملہ موت کے حالات، تو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ کیسے آتی ہے۔ اب موت کی شکل جو ہے وہ مینڈے جیسی ہے، جو سینگوں والا مینڈا، کبھی آپ نے دیکھا نا بھیڑ کا نر، اس کو مینڈا کہتے ہیں، اس شکل کے اندر ہوتا ہے۔ اور حیات جو زندگی ہے اس کی شکل گھوڑی جیسی ہوتی ہے، جس طرح گھوڑی ہے نا اس کی شکل خدا نے گھوڑی کی شکل میں بنائی ہے، اور موت کی شکل مینڈے جیسی بنائی ہے۔ اس طریقے سے اب وہ موت آ گئی، وہ فرشتہ لے کر آتا ہے۔ اب جب سارے فرشتے نکال کر چاروں جہاں سینے پر روح کو لاتے ہیں، اب اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ چاہے ساری زمین بھی ہو نا ان کے لیے وہ سب کے سامنے ایسے نظر آئیں گے جس میں آپ سب کو یہ پنکھا نظر آ رہا ہے۔ اب اس طریقے آخری وہ کھینچتے ہیں روح کو، اسرائیل علیہ السلام۔ ساری موت کے درد ایک طرف اور اسرائیل علیہ السلام کا دیکھنا ایک طرف، اللہ اللہ، اتنی تکلیف ہوتی ہے اسرائیل علیہ السلام کے دیکھنے میں، ملک الموت کے دیکھنے میں۔ اب یہ فرمایا جب اس کی جان نکل گئی، جو سنت و سنت یہ ہے کہ کیا کرنا ہے کہ اس میت کے چہرے کو قبلہ کی طرف کرنا ہے، علی یمین ہی دانی طرف پھیر کر، جس طرح سوتا ہے بدلنا ہے ایسے کرنا ہے، پہلو بدل دو، یہ نہیں کہ جو پر ایسے سر بدلو نا، جس طرف سوتا ہے نا بندہ پہلو کے بعد ایسے لٹا دو۔ ہمارے یہاں جو بڑے غلط رواج ہیں، دائیں کروٹ، یعنی آپ دیکھیں ایسے سوتا پہلو ایسے قبر میں دفن کرنا ہے، پھر بھی پہلو کے بعد جب موت آ جائے تو اس کو رکھنا ہے، یوں سامنے نہیں رکھنا کسی طرح، بلکہ سینہ مرکز ہے ایمان، سینہ مرکز ہے ایمان، اور بیت اللہ ہمارا مرکز ہے ہدایت، منہ کے ساتھ سینہ بھی بیت اللہ کی طرف ہو۔ اگر ایک وجہ یوں کہتا ہے یہ قبلہ ہے نا، ایسا نام کہتا ہے اللہ اکبر، آواز تو ہو رہی ہے، آرام نہیں ہوگی کیونکہ سینہ کی وجہ سے پھر گیا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، منہ ادھر سینے ادھر، نماز نہیں ہوگی۔ عبادت میں سینے کا قبلہ کی طرف کرنا زیادہ ضروری ہے۔ جب کوئی فوت ہو جائے اس کا چہرہ سینہ بیت اللہ شریف کی طرف کر دو، یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ سارے ملک میں پنجاب میں کہیں یہ مسئلہ نہیں،
میت کا رخ پھیر دیتے ہیں لیکن سینہ کوئی نہیں پھیرتا. سینے کا پھیرنا ہے قبلہ کی طرف. اس واسطے اب یہ سوال دیکھ رہے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ فرمایا علی یمین ہی، اس کی دانی طرف اس کو پھیر دو. فرمایا وجاد الاستسقاء، اور یہ بھی اگر وہ ایسا ہے کہ ہڈیاں سخت ہو چکی ہیں پھر جائز ہے کہ وہ ایسے بھی لٹ کر لٹکا رہے تو چہرہ پھیر دو، باقی بدن پڑا بھی رہے تو کسی حد تک اس کا جواز ہے، وہ بھی ہڈیوں کی شدت سے کہ ہڈی اس کی نہیں ٹھہرے گی، ٹانگ اوپر اٹھی رہے گی، کیونکہ ٹانگیں جو اگر جاتی ہے نا اب ٹانگ پر ٹانگ نہیں آئے گی، وہ ایسے پڑا رہے گا بھدا نہ لگے. اس واسطے پھر اس کو ایسے بھی اس کو کر سکتے ہیں کہ وہ خود تو استلقاء لیٹا رہے لیکن چہرہ اس کا قبلہ کی طرف مکمل کر دیا جائے. عبادن یہ ہے سنت اللہ آپ پر میرے پر فرمائے. اور فرمایا وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ قَلِيلًا، تھوڑا سا سر اس کا ذرا اوپر چوٹی رکھ لی جائے تھوڑی سی کہ ایس طریقے سے کموں قبلہ کی طرف ہو، یعنی ایسے ذرا ایسے قبلہ کی طرف تھوڑا اٹھا دیا جائے. عبادن یہ ساری سنتے ہیں. فرمایا یہ کرو. اور اس کے بعد وَيُكَفِّنُ بِذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ عِندَهُ مِنْ غَيْرِ الْإِلْحَاحِ، اور فرمایا شہادتین جو تم نے پڑھایا ہے نا، لیکن یہ نہ کہ بھائی کلمہ پڑھ لے، بھائی کلمہ پڑھ لے، چاچا کلمہ پڑھ لے، ابو کلمہ پڑھ لے، یہ مت کہو. کلمہ خود پڑھو تاکہ وہ پڑھ لے، اس کو حکم نہ دو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں وہ کس حال میں پڑا ہے. وہ شیطان کے شخص کہہ رہا ہو تو ہم اپنی طرف سمجھیں گے، اس وقت یہ کیا جائے بغیر فرمایا بتلقینہ فی القبر، کلمے کی تلقین قبر کے اندر کرنی ہے. تو اب اس کتاب والے نے بتا دیا کہ میں یہ سنتا ہے جب ہی تلقین ہے. قبر کی تلقین کیا ہوتی ہے؟ جب اس کو دفن کر دیا جائے، سارے چلے آئیں، ایک آدمی اس کے رشتہ داروں یا قریبیوں میں سے جو آیا وہ کہہ دے فلاں نام لے، فلاں کے بیٹے، فلاں کے بیٹے، 3 دفعہ فلاں کے بیٹے اب تیرے پاس میرے رب کے بھیجے ہوئے آئیں گے، تیرے سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ تو نے کہنا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. تیرے سے پوچھیں گے تیرا نبی کون ہے؟ کہنا کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا ہے. تیرے سے پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ کہنا میرا دین اسلام ہے. یہ اس کو سمجھا کے آؤ. تلقین کہاں کرنی ہے؟ قبر پر. یہ کہتے ہیں وَتَلْقِينُهُ فِي الْقَبْرِ، اس کی تلقین کرنی ہے قبر میں. مشروع، یہ جائز ہے، اس کی اجازت تو دی گئی ہے کہ قبر میں تلقین کی جا سکتی ہے. تو ہم جو قائل ہیں کہ میت سنتا ہے، ہمارے نزدیک تلقین مشروع ہے، جائز ہے. عبادت میں اللہ آپ پر میرے پر فرمائے تو یہ کرنا، یہ تو اس کی تلقین ہو گئی. اب یہ فرمایا وقیل لا یؤمر بِشَرْعٍ وَيَسْتَحِبُّ لَهُ لِأَقْرَبَائِهِ الْمُحْتَضَرِ وَجِيرَانِهِ الدُّخُولُ عَلَيْهِ. فرمایا جو اس کے زیادہ پیارے ہوں نا، موت کے وقت ان کو سامنے نہ لاؤ. جو اس کے زیادہ پیارے ہیں، دنیا میں پیار ہوتا ہے نا بڑا، بیٹے کے ساتھ تھا یا بھائی کے ساتھ تھا یا کسی کے ساتھ تھا، پیارے کو سامنے نہ لاؤ، کیونکہ اس کو آ کر کہیں اس کی محبت میں غلط کلمہ اس کے منہ سے ہائے میں اس کو چھوڑے جا رہا ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. عبادت چونکہ شیطان دیکھ یہ تیرا دوست کھڑا، یہ تیرا بیٹا کھڑا رو رہا ہے، دیکھ تیرا کیا. فرمایا پیاروں کو زیادہ لانے کی کوشش ہو نہ کی جائے تاکہ پوری. لیکن کون آج کل کرتا ہے؟ مسئلے رہ گئے کتابوں میں، عمل ہو گیا اپنی مرضی کا. عبادت اس طریقے سے یہ کرنا ہے. اللہ آپ پر میرے پر فرمائے تو فرمایا یہ کرنا ہے. اور فرمایا
کہ وَاسْتُحْسِنَ سورۃ الرعد، جب اس پر موت کے آثار شروع ہوں، سورت یاسین و سورت الرعد، سورت یاسین اور سورت رعد پڑھی جائے۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف کے بعد ہے اور سورت ابراہیم سے پہلے ہے، 13ویں پارے میں اس کے بعد میں سورت رعد۔ یہ دونوں سورتیں پڑھو، انشاءاللہ میت کی جان آسانی کے ساتھ نکل جائے گی۔ آئی بات ہے، اتنا آپ کافی سمجھو، یہ پڑھا رہے، یہ پھر آپ کو سارے جواب مستقل ملتے رہیں۔